ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھایا۔ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، مسلم، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو۔ دیکھیے یہ ہے، آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں، مالکی کہیں، مسلک کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی شناخت نہ بنائیں۔ اہل حدیث ایک مسلک ہے، فرض کیجئے چلیے مسلک، اسے شناخت نہ بنائیں۔ مسجد اہل حدیث، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ نے تو مسجد جو ہے اس کو باندھ دیا، یہ مسجد اسلام نہ رہی پھر تو مسجد غوثیہ، وہ معلوم ہوا کہ ایک خاص مسلک کی مسجد ہے، تاکہ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو مسجد غوثیہ لکھا دیکھ کر جو ہے وہ اہل حدیث تو بھاگ جائیں گے وہاں سے، یہ کون سی چیز ہے، یہ تو مشرکانہ شرک کا اڈا معلوم ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب غلط ہے۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، تمہارا نام اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے مسلمان، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا،